وہ لمحہ ذرا پوری شدت کے ساتھ امیجن کیجیے۔ ایک انسان جس نے انسان کو سرفس سے نہیں پڑھا بلکہ جر سے پڑھا، جس نے آنکھ، دل، دماغ، جذبات یا یادداشت کو نہیں کھولا بلکہ اس کوڈ کو کھولا جس پر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ 3 ارب حروف ATCG، اربوں کمبینیشنز، زندگی کی پوری کہانی۔ اور جب وہ شخص اس کوڈ کے آخری حصے تک پہنچا تو اس نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیوس نہیں تھا، ایکسیڈنٹ نہیں تھا، رینڈمنس نہیں تھا۔ اس نے کہا لینگویج۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دا لینگویج آف گاڈ خاموشی سے مگر گہرائی سے داخل ہوتی ہے، اور وہیں سے بہت سی پرانی یقین دہانیاں لرزنے لگتی ہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ فرانسس کولنز کوئی پریچر نہیں، کوئی فلاسفر نہیں، کوئی مذہبی اسکالر نہیں، وہ ایک سائنٹسٹ ہیں، اور وہ بھی عام سائنٹسٹ نہیں۔ وہ ہیومن جینوم پروجیکٹ کے ڈائریکٹر تھے، ایک ایسا منصوبہ جو پیور مٹیریلزم کی انتہا تھا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان کو سمجھا جائے، بلکہ یہ تھا کہ انسان کو ڈی کوڈ کیا جائے، جیسے مشین کو کھولا جاتا ہے۔ کولنز اس پروجیکٹ میں اس یقین کے ساتھ داخل ہوئے کہ آخر میں سب کچھ کیمسٹری نکلے گا، قوانین، ریاکشنز، بلائنڈ پروسیسز، بس یہی حقیقت ہے۔ اور وہ اس یقین میں بالکل کمفرٹیبل تھے۔ ان کے نزدیک گاڈ ایک کلچرل آئیڈیا تھا، سائنس کا موضوع نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیٹا ہمیشہ ہماری کنوینئنس کے مطابق بیہیو نہیں کرتا۔ جیسے جیسے ڈی این اے کی ریڈنگ مکمل ہوتی گئی، کولنز کے سامنے ایک عجیب تصویر بنتی گئی۔ ڈی این اے محض مالیکیولز کی چین نہیں تھی، یہ انسٹرکشنز تھے، یہ ڈیسیجنز تھے، یہ کانٹیکسٹ اویئر کمانڈز تھے۔ یہ بتا رہی تھیں کہ کب کیا بنے گا، کہاں جائے گا، کب رکے گا۔ ایرر کریکشن میکینزمز، بیک اپ سسٹمز، ایفیشنسی، ایلیگنس، یہ سب کچھ دیکھ کر ایک سائنٹسٹ کا دماغ صرف کیلکولیٹ نہیں کرتا، وہ کمپیئر بھی کرتا ہے۔ اور کمپیریزن ڈینجرس چیز ہے، کیونکہ کمپیریزن سوال پیدا کرتا ہے۔ یہاں روانی کا سینٹرل ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے۔ اگر ڈی این اے محض کیمسٹری ہے تو یہ لینگویج کیوں بیویئر کر رہا ہے؟ کولنز بہت کلیئر ہے، وہ میٹافوریکل لینگویج کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ لٹرل انفارمیشن تھیوری کی بات کر رہے ہیں۔ انفارمیشن سائنس میں انفارمیشن ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے۔ یہ میٹر نہیں، انرجی نہیں، یہ میننگ ہے، اور میننگ ہمیشہ مائنڈ سے جڑا ہوتا ہے۔ کولنز لکھتے ہیں کہ ہماری پوری انسانی ایکسپیرینس میں انفارمیشن کبھی بھی بغیر انٹیلیجنس کے پیدا نہیں ہوئی۔ کتاب، کوڈ، سگنل، میسج، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی سینڈر ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ نہیں کہ گاڈ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ ازیوم کیوں کیا تھا کہ زندگی بے پیغام ہوگی۔ یہ ازمپشن اتنی کوائٹلی ایمبیڈ ہو چکی تھی کہ کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا کہ ہم اسے ازمپشن کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، فیکٹ کی طرح نہیں۔ کولنز کا ایمان یہاں سے شروع نہیں ہوتا، ان کی بے چینی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور روانی میں بے چینی ایمان سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ڈی این اے میں موجود انفارمیشن نہ صرف واسٹ ہے بلکہ ایکسٹراڈینریلی اکنامیکل ہے۔ کوئی ویسٹ نہیں، کوئی شو آف نہیں، منیمم سپیس میں میکسیمم میننگ۔ یہ ایلیگنس کولنز کو ڈسٹرب کرتی ہے، کیونکہ رینڈمنس ویسٹفل ہوتی ہے، چانس نوائز پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں نوائز نہیں تھا، یہاں ریسٹرینٹ تھا، اور ریسٹرینٹ ہمیشہ انٹینشن کی خوشبو رکھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پالز پہلی بار اپنے ایتھیزم کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں، اور یہ بہت اہم سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے۔ جب انسان کسی بلیف کو ڈیفینڈ کرنے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بلیف تھریٹنڈ ہے۔ کولنز کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی عرصہ اس ڈسکمفرٹ کو سپریس کیا۔ وہ ایولیوشن کے آرگیومنٹس کی طرف لوٹے، سلیکشن، میوٹیشن، اڈیپٹیشن، اور وہ مانتے ہیں کہ ایولیوشن بایولوجیکل ڈائیورسٹی ایکسپلین کرنے میں پاورفل ہے، لیکن پھر وہ رک جاتے ہیں۔ سلیکشن ایڈیٹر ہے، آتھر نہیں۔ ایولیوشن آپٹیمائز کر سکتی ہے، انوینٹ نہیں۔ یہ ڈسٹنکشن چھوٹی لگتی ہے مگر ڈیوسٹیٹنگ ہے۔ یہاں روانی کا اگلا لیئر آتا ہے۔ یہ کتاب صرف بایولوجی کی بات نہیں کرتی،
یہ انسان کی اندرونی ساخت کی بات بھی کرتی ہے۔ کالنز لکھتے ہیں کہ انہیں صرف ڈی این اے نے ڈسٹرب نہیں کیا، انہیں موریلٹی نے بھی ڈسٹرب کیا۔ یہ سوال کہ ہم کچھ چیزوں کو آبجیکٹیولی غلط کیوں سمجھتے ہیں، کیوں ہمیں لگتا ہے کہ ظلم غلط ہے چاہے اس سے فائدہ ہو، کیوں شڈ کا احساس پریفرنس سے زیادہ ہیوی لگتا ہے۔ اگر انسان محض سروائیول ڈریون آرگنزم ہے تو موریلٹی ایک ایلیوژن ہونی چاہیے، لیکن مورل لا ایلیوژن کی طرح فیل نہیں ہوتی، یہ ڈسکوری کی طرح فیل ہوتی ہے، انوینشن کی طرح نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کالنز سائنس سے فلسفی 1 کی طرف پڑھتے ہیں اور پھر لٹریچر کی طرف، سی ایس لیوس، ڈسٹوائفسکی۔ یہ کوئی بیکورڈ موو نہیں تھا، یہ ڈیسپریشن کا موو تھا، کیونکہ سائنس اس سوال پر خاموش تھی اور سوال پھر بھی موجود تھا۔ یہاں روانی کا ٹون بہت ضروری ہے۔ یہاں کوئی ٹرائمف نہیں، کوئی گوچا مومنٹ نہیں، یہاں ہیوملٹی ہے۔ کالنز بار بار کہتے ہیں کہ ان کا ایمان سرٹنٹی سے پیدا نہیں ہوا، وہ ڈاؤٹ سے پیدا ہوا، ہیزیٹیشن سے پیدا ہوا۔ یہ بات ماڈرن آڈینس کے لیے بہت پاورفل ہے، کیونکہ سرٹنٹی اب سسپیشس لگتی ہے، مگر آنیسٹی سٹل ریسپیکٹڈ ہے۔ کالنز اس کتاب میں بار بار ایک بات ریپیٹ کرتے ہیں، مگر کوائٹلی۔ سائنس ایکسپلینز میکینزمز، اٹ ڈز ناٹ ایکسپلین میننگ۔ اور میننگ انسان چھوڑ نہیں سکتا، وہ اسے سپریس کر سکتا ہے، ریپلیس کر سکتا ہے، ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، مگر اریز نہیں کر سکتا۔ کالنز کے لیے گاڈ کوئی گیپ فلر نہیں بنتا، وہ خدا کو وہاں نہیں لاتے جہاں سائنس فیل ہو، وہ خدا کو وہاں محسوس کرتے ہیں جہاں سائنس سکسیڈ ہو، جہاں لاس کنسسٹنٹ ہو، جہاں ریالٹی انٹیلیجبل ہو۔ یہ بہت سٹل مگر ڈیپ آئیڈیا ہے، کیونکہ انٹیلیجبلٹی خود ایک مسٹری ہے۔ ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یونیورس انڈرسٹینڈیبل ہوگا؟ یہ ایکسپیکٹیشن خود سائنس کا فاؤنڈیشن ہے، اور یہ ایکسپیکٹیشن سائنس ایکسپلین نہیں کرتی۔ یہاں روانی کا فلسافیکل پنچ آتا ہے۔ اگر ریالٹی انٹیلیجبل نہ ہوتی تو سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی، لیکن انٹیلیجبلٹی اٹسیلف ڈیمانڈز ایکسپلینیشن۔ کالنز آخر میں کوئی ڈرامٹک کنورژن سٹوری نہیں سناتے، نہ اینجلز، نہ ویژنز، نہ میراکلز۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا نے انہیں ہمبل بنا دیا اور ہیوملٹی نے انہیں ریسیپٹیو بنا دیا۔ یہ کتاب اگریسو نہیں ہے، یہ سافٹ ہے، مگر سافٹنس اس کی طاقت ہے، کیونکہ یہ ڈیفینس لوور کرتی ہے، ویور کو فائٹ موڈ میں نہیں لے جاتی، ویور کو ریفلیکٹ موڈ میں لے جاتی ہے، اور ریفلیکشن یوٹیوب پر ریئر ہے، اسی لیے ویلیوبل ہے۔ آخر میں کالنز ایک بات کہتے ہیں جو روانی کے لیے پرفیکٹ اینڈنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم نے خدا کو غلط جگہ ڈھونڈا، مائکروسکوپ میں، ایکویشنز میں، ایکسپیریمنٹس میں۔ شاید خدا وہاں نہیں، بلکہ انٹیلیجبلٹی میں ہے، اس فیکٹ میں کہ یونیورس سمجھ میں آتا ہے، اس فیکٹ میں کہ کوڈ میننگ کنوے کرتا ہے، اس فیکٹ میں کہ مورل لا ویٹ رکھتی ہے۔ اور شاید سب سے ڈسٹربنگ تھاٹ یہ نہیں کہ گاڈ ایگزسٹس، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں لگا ہی نہیں تھا کہ زندگی کچھ کہہ رہی ہوگی۔ یہ ویڈیو کسی کنکلوژن پر ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک سوال پر ختم ہونی چاہیے، اور وہ سوال یہ نہیں کہ گاڈ ہے یا نہیں، وہ سوال یہ ہے، اگر زندگی واقعی ایک لینگویج ہے تو کیا ہم صرف پڑھ رہے ہیں یا سن بھی رہے ہیں؟ یہی روانی ہے۔ ایک اور زاویہ جو اس کتاب میں کوائٹلی مگر بہت گہرائی سے موجود ہے اور جس پر اکثر لوگ رک کر نہیں سوچتے، وہ ہے سفرنگ اور ہیومن لمیٹیشن کا مسئلہ۔ کالنز صرف ڈی این اے اور موریلٹی تک محدود نہیں رہتے، وہ ایک فزیشین بھی ہیں۔ انہوں نے کینسر وارڈز دیکھے ہیں، بچوں کو مرتے دیکھا ہے، فیملی ممبرز کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ ان کے لیے خدا محض ایک فلسافیکل آئیڈیا نہیں بنتا، بلکہ ایک ایگزسٹینشل سوال بن جاتا ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ اگر زندگی محض بلائنڈ پروسیس ہوتی تو سفرنگ محض نوائز ہوتی، میننگ لیس پین۔ لیکن انسان پین کو نوائز کی طرح ایکسپیرینس نہیں کرتا، پین انسان کو سوال کی طرف دھکیلتا ہے، ریفلیکشن کی طرف، ہیوملٹی کی طرف۔ کالنز یہاں کوئی آسان جواب نہیں دیتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ سفرنگ ایکسپلین ہو گئی، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ سائنس سفرنگ کو ڈسکرائب تو کر سکتی ہے مگر اسے میننگ نہیں دے سکتی، اور انسان میننگ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔
یہیں سے کالنز فیتھ اور سائنس کے درمیان ایک اور سٹل برج بناتے ہیں۔ فیتھ ایکسپلینیشن نہیں، اورینٹیشن دیتا ہے۔ سائنس میکینزمز بتاتی ہے، فیتھ ڈائریکشن دیتی ہے۔ یہ اینگل روانی کے لیے اس لیے پاورفل ہے کیونکہ یہ انٹلیکٹ کے ساتھ ساتھ دل کو بھی کوائٹلی انگیج کرتا ہے، بغیر ایموشنل مینیپولیشن کے۔ کالنز یہاں خدا کو کمفرٹ پرووائڈر ون کے طور پر نہیں، بلکہ ٹروتھ ڈیمانڈنگ ریالٹی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسی ریالٹی جو انسان کو آنسر نہیں دیتی، بلکہ انسان سے میچورٹی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اور شاید یہی اس کتاب کا سب سے انڈر ایسٹیمیٹڈ کنٹریبیوشن ہے۔ یہ فیتھ کو سرٹنٹی نہیں، رسپانسبلٹی بنا دیتی ہے۔